الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر فر من المجزوم كما تفر من الأسد أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر کہلاتا ہے اور اس کی 10-11 تاریخ آج ہو چکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینے بنائے، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، اور چاہے وہ اسلامی مہینے ہوں یا انگریزی مہینے ہوں، جنوری سے لے کے دسمبر تک سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ سارا زمانہ، ساری زمین، وقت، مہینے، سال سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو ایک مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے ان اوقات اور مہینوں اور سالوں کے حوالے سے، کہ بھئی کوئی وقت اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اچھا ہے نہ برا ہے، کوئی مہینہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اچھا ہے نہ برا ہے، کوئی سال اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ تو اچھا کون؟ جس دن کے بارے میں اللہ کی طرف سے فضیلتیں آئی ہیں، اور جو دن ہمارا اللہ کی یاد میں، نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں گزرا، وہ دن اچھا، وہ وقت اچھا۔ جو مہینہ ہمارا اللہ کی یاد میں، اچھے کاموں میں اور گناہوں اور برائیوں سے دور رہ کر گزرا، وہ مہینہ اچھا۔ جو سال ہمارا اللہ کی یاد میں، نیک کاموں میں اور گناہوں سے دور رہ کر گزرا، وہ سال اچھا۔ تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے کہ سب کے خالق اللہ ہیں، تو ان مہینوں میں، ان وقتوں میں اور ان دنوں میں اور ان تاریخوں میں اپنی ذات میں کوئی برائی نہیں، کوئی نحوست آ ہی نہیں سکتی۔ ورنہ اگر ہم کسی دن کو برا سمجھیں گے ایسے ہی، یا منحوس سمجھیں گے ویسے ہی بلا کسی وجہ کے، تو گویا کہ یہ تو ان دنوں کے بنانے والے خالق پر اعتراض ہے۔ جسے دنیا میں کمپنیاں چیزیں بناتی ہیں، موبائل کمپنی ہے کوئی، اگر کسی موبائل کی آپ برائی کر رہے ہیں، اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو ڈائریکٹ اس کی کمپنی پر یعنی حملہ ہے، گویا آپ نے اس کمپنی والے پر اعتراض کر دیا کہ تم نے موبائل صحیح نہیں بنایا۔ تو دن اور ایام اور سال اور مہینے سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، لہذا ہم ان کو منحوس سمجھیں گے تو یہ اب تو ہمارا ایمان اللہ پر کہاں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے اچھائی آئے گی، اور اللہ جب چاہیں گے برائی آئے گی، اور ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ دن اچھا گزرے گا، ہمارے اعمال برے ہوں گے تو وہ دن برا گزرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کے شروع کے 13 دن منحوس ہیں، 13 تیزی کے دن مانتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں 13 تیزی، بہت تیز دن ہیں، اتنے تیز و ترار ہیں کہ اللہ میں چاہیں گے کہ خیر پہنچے، یہ کہیں گے نہیں ہم تو بہت برے ہیں، ہم تو شر پہنچا کر رہیں گے، تو اللہ کی بھی نہیں چلنے والی، اتنے تیز دن ہیں یہ۔ اور یہ عقیدہ کسی غیر مسلم کا نہیں، آج مسلمانوں کا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ محرم کے مہینے کو بھی برا سمجھا گیا کہ وہ غم کا مہینہ ہے اور ٹینشن والا مہینہ ہے،
اس کے اندر بھی شادی بیاہ بالکل ناجائز اور حرام. اب 13 تیزی کے دن، شروع کے 13 دن بھی برے اور منحوس ہیں. سفر کا لفظ، سفر کے معنی آتے خالی ہونا. جیسے صفر بولتے ہیں نا، زیرو، تو سفر اور صفر اس کے معنی زیرو اور خالی کے آتے ہیں. کیوں؟ عرب کا دستور تھا کہ اس سے پہلے محرم کا مہینہ گزرا، پہلا مہینہ اسلام کا، تو وہ محرم الحرام قابل احترام مہینہ تھا. اس میں عرب حضرات اپنے گھروں پر رہتے تھے، کسی سے لڑنا، سفر کرنا، لڑائی جھگڑا وغیرہ بالکل ختم. محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے. لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اب اپنے کاروبار میں اور اپنے دوسرے کاموں میں نکل جاتے تھے. تو سفر کے معنی خالی ہونے کے آتے ہیں، یعنی گھروں کو خالی چھوڑ کر اپنے کاروبار اور اپنے کام کاج میں سفر میں نکل جاتے تھے باہر. اس لیے سفر کے مہینے کو وہ خالی اور سفر کا نام رکھتے ہیں، صفر اور سفر. اور آج کیا مانیتا اور کیا عقیدہ ہے کہ سفر کا مطلب ہے کہ یہ خیر سے خالی ہے، یہ مہینہ خیر سے خالی ہے، اس لیے اس کو سفر بولتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. حدیث پاک میں ہے ان البیت السفر ان اسفر البیوت من الخیر البیت السفر من کتاب اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ خیر سے خالی رہنے والا گھر وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور قرآن کریم سے خالی ہو. جہاں اللہ کی کتاب کی اور قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اس سے برکتیں حاصل نہیں کی جاتی، وہ گھر خیر سے خالی ہے. یہ مہینہ کیوں خیر سے خالی ہوگا؟ سفر نام اسی لیے رکھا گیا. جس طرح اس سے پہلے محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ آیا، عرب اس کو بہت مانتے تھے، اس میں کوئی گناہ اور غلط کام نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے دوسرا مہینہ سفر کا نام رکھ دیا کہ بھئی دیکھو، جس طرح محرم کا مہینہ تم نے اس کو جو ہے گناہوں سے خالی رکھا، تو یہ سفر، یہ بھی سفر کے معنی خالی کے، اس کو بھی گناہوں سے خالی رکھنا. خیر سے خالی نہیں، بلکہ اس میں بھی گناہ مت کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال مت کرنا، اس لیے اس کا نام سفر رکھا گیا. بہرحال تو اب ہم پوچھیں گے کہ کیا کوئی دن اور کوئی وقت اور کوئی مہینہ کیا برا اور منحوس ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے یہاں غیروں میں رہتے ہوئے غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا اور تعلقات ہو گئے، تو اب ان کے بہت سارے عقیدے اور بہت ساری مانیتائیں، گجراتی میں بولتے ہیں، بہت ساری مانیتائیں ہمارے اندر بھی آ گئیں. جو وہ مانتے ہم بھی ماننے لگے. وہ تو جہاں دیکھا چمتکار وہاں کیا نمسکار. ان کا تو معاملہ ایسا ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر. تو کیا مسلمان بھی اس طرح؟ ہمارا تو ایک خدا ہے. اور قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اگر اللہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا فلاں بندے کو نقصان پہنچانا ہے، فلاں بندے کا نقصان کرنا ہے، تو پھر کوئی اس نقصان کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ نے تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا تو اس کے خیر اور اس کے فضل کو کوئی روکنے والا بھی نہیں. اللہ چاہ رہا ہے کہ میں فلاں بندے کو خیر پہنچاؤں گا، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں گا، اور پوری دنیا چاہے کہ نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے، تو ساری دنیا کی طاقت ایک طرف، میرے اللہ کی طاقت ایک طرف، میرا اللہ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا. تو نفع لانے والے بھی اللہ، نقصان لانے والے بھی اللہ، خیر کے لانے والے بھی اللہ، شر کے لانے والے بھی اللہ، بیماری کے لانے والے بھی اللہ، اور شفا کے لانے والے بھی اللہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ، یہ مضبوط ہونا چاہیے. دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے درجے میں چیزوں کو اختیار کیا جائے گا، احتیاط کی جائے گی، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ایمان اور یقین، نفع دینے میں بھی اور نقصان پہنچانے میں بھی اللہ پر یقین رکھا جائے گا. نفع بھی اللہ دیں گے، نقصان بھی اللہ دیں گے، بیماری بھی اللہ لائیں گے، اور شفا بھی اللہ دینے والے ہیں. تو کیا سفر کا مہینہ یا کوئی دن اس طرح منحوس اور برا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا تیارت ولا حام ولا سفر
فر من المجزوم كما تفر من الاسد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا لا عدویٰ، بیماری کا تعدیہ نہیں ہوتا، ہماری زبان میں بیماری کا چیپ نہیں لگتا، کوئی روگ کوئی بیماری چیپی نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچو کہ ابھی ہم نے سنا کہ نفع دینے والے بھی اللہ، نقصان دینے والے بھی اللہ، بیماری لانے والے بھی اللہ، اور بیماری دور کرنے والے بھی اللہ۔ اب میرا اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ فلاں کو بیماری ہو، کوئی بھی بیماری، تو کیا کوئی وائرس اور کوئی بیماری خود بخود جا کے لگ جائے گی اس کو؟ اور میرا اللہ چاہ رہا ہے کہ فلاں بیمار ہو، تو کوئی وائرس کوئی بیماری چاہے گی میں نہیں لگوں گی تو کیا وہ بچ جائے گی؟ نہیں لگے گی۔ اس لیے میرا اللہ چیزوں کا محتاج نہیں، وہ جب چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف بات ہے۔ احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، اور ابھی بتاؤں گا احتیاط کرنا اس لیے نہیں کہ احتیاط نہیں کریں گے تو بیماری لگ جائے گی، احتیاط اس لیے کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو، عقیدہ خراب نہ ہو۔ عقیدے کو بچانے کے لیے اللہ اور رسول اللہ کو ہمارے ایمان اور عقیدے کی زیادہ فکر ہے۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کو بچانے کے لیے ابھی آئے گا کہ احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، یعنی بیماری میں یہ پاور نہیں، یہ طاقت نہیں کہ وہ وائرس خود جا کر کسی کو لگ جائے۔ بیماری کبھی یعنی کیا محدود ہوتی ہے، 2-4-10 لوگوں کو وہ بیمار ہوا، کبھی عمومی بیماری ہوتی ہے، عام وبا، کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اب وبائی بیماری آئی، عام بیماری آئی یا خاص بیماری آئی، اللہ نے جب چاہا تب آئی، اور جیسے چاہا ویسے آئی، اور جس کو چاہیں گے اس کے وہ بیمار ہوگا، اور جس کے بارے میں نہیں چاہیں گے وہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ کورونا ہو کہ سوائن فلو ہو، اس طرح کی جو بیماریاں وبائی ہوتی ہیں، عام بیماریاں، علی العموم ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ اس طرح کی بیماریاں لاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو شکار ہو رہے ہیں وہ اللہ کے چاہنے اور کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس کے ایسا نہیں کہ میں بیمار تھا تو فلاں صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے یا کھانے پینے لگ گئے تو میرا وائرس اللہ کی رضامندی کے بغیر کود کر ان کو لگ گیا اور وہ بیمار ہو گئے۔ بولے نہیں بیٹھتا تو اچھا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو میں بھی بیمار ہو گیا۔ عقیدہ خراب، گیا عقیدہ پانی میں۔ اس لیے کہا کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ کبھی اب جو عمومی بیماری ہوتی ہے اس کا سسٹم 2 طرح کا اللہ نے بنایا ہے، سمجھو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بہت لاکھوں کروڑوں وائرسوں کو پیدا کر دیتے ہیں، خربوں کی تعداد میں وائرس بیماری کے۔ اب ہر ایک کا الگ الگ وائرس ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے، جس کو اللہ چاہ رہے وہ بیمار ہو رہا ہے، تو لاکھوں لوگ بیمار ہو گئے، لاکھوں وائرس آیا، اللہ نے بھیجا، پیدا کیا، اور ہزاروں لاکھوں کو لگ گیا، لاکھوں لوگ بیمار ہو گئے۔ تو آپ بولیں گے وہ بہت سارا چیپی روگ ہو گیا، چیپی ابھی کچھ نہیں ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ وائرس اتنا اسٹرانگ اللہ بناتے ہیں کہ ایک وائرس 1000 آدمی کو بیمار کر رہا ہے، ایک یہ وائرس ہزاروں کو بیمار کر رہا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا روگ اس کو لگا اور اس کا ان کو، نہیں۔ اللہ نے یہ کنڈیشن پیدا کی، اللہ نے یہ صورتحال پیدا کی کہ وائرس کو اتنا اسٹرانگ بنایا کہ ایک ہی وائرس ہزاروں کو بیمار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی بیماری اس کو اور اس کی اور اس کو، ایسا نہیں، ایک ہی بیماری بی کو اور بی کی سی کو اور سی کی ڈی کو لگ گئی، نہیں۔ وہ وائرس کو اللہ نے جن جن لوگوں کو بیمار کرنے کا آرڈر دے رکھا ہے وہ ان لوگوں کو جا کر لگے گا اور لوگ بیمار ہوں گے۔ لیکن بیماری لانے والے اللہ، اس کے پاس وہ شخص بھی ہوگا جس کے بارے میں بیمار ہونے کا اللہ نے آرڈر نہیں دیا ہے تو وہ بیمار نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر بہت سارے بیمار نہیں ہوئے، حالانکہ روزانہ ہزاروں پیشنٹ کو دیکھتے تھے، وہ ان کا علاج کرتے تھے، کچھ بیمار ہوئے جن کو اللہ نے بیمار کرنا چاہا، ورنہ ہزاروں ڈاکٹر بیمار نہیں ہوئے۔ حالانکہ ان کا رات دن کا دھندا اور کاروبار یہی ہے، بیماری کا علاج کرنا، بیماروں کو دیکھنا،
ان کا حال چال پوچھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لیکن پھر بھی بیمار نہیں ہوئے. تو اللہ ادوا، یہ پہلی بات آئی کہ بیماری کا تعدیہ بالکل نہیں ہوتا. جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا. یہ تو ڈرے گا وہ، گھبرائے گا وہ جس کا ایمان کمزور ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت جو ایمان والے دواخانوں میں سوائن فلو آیا تھا تو ایمان والے دواخانوں میں تیمارداری کے لیے اور عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہاں کے ڈاکٹر اور نرسیں کہتی تم کیوں آ رہے ہو، ہم تو مجبور ہے کہ بھئی ہماری ڈیوٹی ہے یہاں پر. جیسے ہی ہماری ڈیوٹی ختم ہو ہم بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ بھاگیں کہ ہم کو بیماری نہ لگ جاوے، اور تم لوگ الٹا دیکھنے آ رہے ہو. کہا کہ ہاں ہمارے مذہب میں بیماروں کی عیادت کرنا، ان کا حال چال پوچھنا یہ مستقل سنت ہے. تو بولے تم اچھے خاصے ہو دواخانوں میں آ رہے ہو، والی لال میں، وی ایس میں اور فلاں میں باقاعدہ یہ باتیں ہوئیں سوائن فلو کے زمانے میں کہ تم لوگ کیوں آ رہے ہو یہاں پر. ہم تو مجبور ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ورنہ ہم تو آئے نا گھر سے، اور اسی لیے ہم جلدی بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی شام کو 5 بجے ہماری ڈیوٹی ختم ہو ہم یہاں سے بھاگیں. تو کہا کہ نہیں، بیماری لانے والے اللہ اور دور کرنے والے بھی اللہ. لا عدوہ آگے ہے ولا طیارتا، اور بدفعلی کوئی چیز نہیں. کسی کو برا سمجھنا اور منحوس سمجھنا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں. ابھی بتایا کہ جو دن اچھائی کے ساتھ گزرا وہ دن اچھا، جو دن برائی کے ساتھ گزرا وہ دن برا. دن میں کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے کہ وہ خود منحوس ہو اور خود برا ہو. ہمارے اعمال اس کو اچھا بناتے ہیں، ہمارے اعمال اس کو برا بناتے ہیں. دن اور تاریخ اور مہینوں کو ہمارے اعمال ہی اس کو اچھا بناتے ہیں، دنوں کو تاریخ کو، اور ہمارے اعمال ہی برا بناتے ہیں. ورنہ اسلام میں یہ نظریہ غلط ہے. تو فرمایا ولا طیارتا، کوئی بد فعلی لینا، منحوس سمجھ. نیک فعلی تو اچھی چیز ہے، نیک فعل لینا یہ تو اچھا ہے کہ بھائی ایک آدمی کوئی کام سے نکلا کہ میں فلاں کام میں جا رہا ہوں، نیا دھندا شروع کیا تو اس میں سکسیس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کامیابی ملے گی نہیں ملے گی. اب نکلا تو سامنے سے جو ہے فائز بھائی سے ملاقات ہو گئی. فائز کے معنی کامیاب کے ہیں. تو اب وہ نیک فعل لے کے کہ اس راستے میں جا رہا تھا کاروبار کے راستے پر، اور فائز بھائی تشریف لے آئے، انشاءاللہ کاروبار میں بھی فائز ہی ہوں گا، یعنی کامیابی ہی ملے گی. یہ تو اچھا ہے نیک فعل لینا، سمجھے. کوئی بیمار تھا جا رہا تھا اور اس کی جو ہے کیا کہتے خالہ جات بہن شفا مل گئی، راستے میں ملاقات ہو گئی. تو بولے نیک فعل لے کے انشاءاللہ شفا مل جائے گی کیونکہ شفا سے ملاقات ہو گئی. یہ نیک فعل لینا یہ تو اچھا ہے اسلام میں. لیکن بد فعلی لینا کہ صبح صبح جو کس کا میں نے تھوبڑا دیکھ لیا کہ آج کا دن پورا بیکار جا رہا ہے. کیوں؟ وہ اتنا وہ تھوبڑے والا اتنا پاورفل کیسے ہو گیا کہ اللہ میاں نہیں چاہ رہے ہیں تمہارے ساتھ برا ہو، لیکن اس کا تھوبڑا اتنا خطرناک تھا کہ اللہ میاں کی چاہت کو بھی اس نے دبا دیا کہ اللہ میاں آج تمہاری نہیں چلنے والی، میرا تھوبڑا اتنا برا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے تو آج اس کا دن برا جائے گا. کیسی گھٹیا سوچ ہے، کیسی گری ہوئی سوچ ہے کہ کوئی بولے بلی نے راستہ کاٹ دیا. کیا کر دیا؟ جا رہا تھا جنت نگر، رشتہ ہو گیا تھا، وہ جھومتے جھومتے بولے بلی نے راستہ کاٹ دیا. تو بولا اب سکسیس کامیابی نہیں مل سکتی. بلی اتنی پاورفل ہے، اللہ کے ارادے سے بھی پاورفل ارادہ بلی کا ہے، اس نے راستہ کاٹ دیا تو اب کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے ایمان. یعنی کتنی گھٹیا سوچ. ایسے ہی ایک بادشاہ تھا، صبح میں وہ سیر کو تفریح کو نکلا. اب صبح صبح جو ہے دریا کنارے تفریح کر رہا تھا تو ایک دھوبی بیچارہ وہاں کپڑے دھو رہا تھا کنارے پر صبح صبح. اب اس کی سب سے پہلے اسی کی نگاہ یعنی بادشاہ کی نگاہ اسی پہ پڑی. آگے گیا، گھوڑے سے یعنی ٹھوکر کھایا، گرا نیچے اور پاؤں ٹوٹ گیا بادشاہ کا. اب ہوتے ہیں وزیر چاپلوس، جی حضوری کرنے والے. بولے وزیر صاحب آج بتاؤ یہ ہوا کیسے؟ آج ہم تو اچھے بھلے نکلے تھے اور ہم جو ہے گر گئے، ہمارا پاؤں ٹوٹ گیا. بولے ضرور جہاں بنا کہ کسی منحوس آدمی پر نگاہ پڑی ہے، صبح صبح کسی منحوس چہرے کو دیکھا ہے، اس کی نحوست سے جو ہے جہاں بنا پر یہ آفت آئی.
تو اب بادشاہ سوچنے لگا کون تھا. بولے ہاں وہ دریا کے کنارے وہ دھوبی کپڑے دھو رہا تھا, وہ اتنا منحوس ہے. کہا وزیر صاحب میری نگاہ صبح صبح سب سے پہلے اس پر پڑی ہے. اب وزیر صاحب نے کہا کہ وہ بڑا منحوس ہے, اس کو گرفتار کرنا چاہیے, اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے جہاں پناہ. بادشاہ نے گرفتار کروایا, بیچارہ پتہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. ایک دم سے سپاہی گئے, اٹھا کر لا کر سامنے دربار میں حاضر کر دیا. وہ بیچارہ کانپ رہا ہے اور کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی, ابھی رات میں جیل خانے میں بند کیا جائے, کل اس کو پھانسی دی جائے گی. اب وہ گھبرا گیا کہ ہوا کیا, ہر قصور والے کو اپنے قصور کا تو پتہ ہونا چاہیے. تو وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا جہاں پناہ پہلے یہ تو بتائے میرا قصور کیا ہے. تو وزیر کہنے لگا چپ بیٹھ, خاموش رہو. آج صبح صبح سب سے پہلے تمہارے منحوس چہرے پر ہمارے بادشاہ کی نگاہ پڑی. تم اتنے منحوس ہو کہ بادشاہ کا جو پاؤں ٹوٹ گیا, اسی لیے تم پر سزا ہے کہ تم کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں, تم کو پھانسی دی جائے گی. اب وزیر ایک دم, وہ بیچارہ دھوبی ایک دم گھبرا گیا, وہ ڈر رہا ہے. جب جان پر آ بنی ہے تو اب ہمت ہو گئی بولنے کی کہ اب تو ویسے بھی مر رہا ہوں. کہا جہاں پناہ ایک بات آپ مجھے بتا دیں, ایک مسئلہ میرا حل کر دیں, پھر آپ جو چاہے کریں. کہ آپ کی نگاہ سب سے پہلے صبح سویرے میرے اوپر پڑی تو میں اتنا منحوس ہوں, میں مانتا ہوں کہ آپ کا پاؤں اس سے ٹوٹ گیا, لیکن جہاں پناہ میں نے بھی صبح میں آپ کو ہی دیکھا تھا. صبح صبح میں نے بھی آپ کو ہی دیکھا تھا, تو میری نگاہ بھی سب سے پہلے صبح آپ کے اوپر ہی پڑی. تو آپ اتنے زیادہ منحوس ہیں کہ میری جان جا رہی ہے. تو اب بتاؤ زیادہ منحوس کون ہوا, میں ہوئے آپ؟ مجھے دیکھنے سے آپ کا صرف پاؤں ٹوٹا اور میرے آپ کو دیکھنے سے اب میری جان جا رہی ہے. تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا, شرمندہ ہوا, کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ بدفعلی اور منحوس سمجھنا کوئی چیز نہیں. بولے الو جھاڑ پہ بیٹھا ہے تو اب کام نہیں بنے گا. اسی لیے وہ شعر مشہور ہے نا, بربادی گلستہ کے خاطر ایک ہی الو کافی تھا. بربادی گلستہ کے خاطر ایک ہی الو کافی تھا. یعنی پورے باغ کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی الو اگر آ جاتا باغ میں وہ کافی تھا. اب تو ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں, انجام گلستہ کیا ہوگا. اب تو ہر جگہ الو بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب الو کو منحوس سمجھ رہا. یا بولے کوا جو ہے نا وہ کائیں کائیں کر رہا ہے, تو بولے اب کامیابی نہیں ملے گی, اب گھر پر بربادی آنے والی ہے. کوا اتنا پاورفل, اللہ کے ارادے کو بھی دبا دے گا وہ. اللہ خیر لانا چاہیں گے لیکن اس گھر میں خیر نہیں آئے گی کہ کوے نے کائیں کائیں کر دیا بیٹھ کر صبح صبح. تو اب سارا خیر ٹائیں ٹائیں ہو جائے گا. کوے نے جب کہا کائیں کائیں تو سارا خیر ٹائیں ٹائیں, فش ختم. تو یہ سب بیکار کی چیزیں. پھر فرمایا آگے ولا ہامتا, اور اس زمانے میں ایک کیا کہتے عقیدہ تھا عربوں کا, زمانے جاہلیت میں جو مسلمان نہیں تھے, کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا وہ مقتول ہوتا اور پتہ نہیں چلتا کہ کس نے مارا ہے, اور اس سے انتقام, قاتل سے انتقام نہیں لیا جاتا اور مقتول کو دفن کر دیا جاتا, تو اس کی ہڈیوں سے ایک پرندہ پیدا ہوتا. اس مقتول کی ہڈیوں سے ایک پرندہ پیدا ہوتا اور وہ آواز نکالتا اسقونی اسقونی, میرے خون کا بدلہ لاؤ, میرے خون کا بدلہ لاؤ. یعنی مجھے مار دیا گیا لیکن میرا قاتل ابھی گھوم رہا ہے, تو جب تک قاتل کو پکڑ کر اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تب تک وہ پرندہ چلاتا رہتا. تو کہا یہ بھی کوئی چیز نہیں. ولا ہاما, جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں تھوڑی آئے گا. یہ تو ہندوؤں کے آواگمن کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر انسان اچھے کام کر کے گیا تو آئندہ پنرجنم ہوگا, دوسرا جنم لے گا اور اس میں اچھی شکل میں آئے گا. اور اگر برا کام کر کے انسان دنیا سے گیا تو دوسرے جنم کے اندر جو ہے بری جانور, یعنی کتا, بلی, بھالو اور بندر وغیرہ بن کر پیدا ہوگا. تو پھر بڑے ادب سے کہنا چاہیے کہ جتنے بندر ہیں اور بھالو وغیرہ گھوم رہے ہیں وہ تمہارے پروج ہوں گے جو غلط کام کر کے دنیا سے گئے ہیں, تو دوسرا جنم لیا ہے تو بندر بن کر آئے ہیں, تو ان کو گھروں میں رکھو کہ لکڑ دادا آ جاؤ, لکڑ بڑے ابا آپ بھی آ جاؤ. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. جو مر گیا اب اس سے کوئی پرندہ پیدا ہوگا, یہ کوئی کیا 16 بیوی کی کہانی بیان ہو رہی ہے. اس لیے یہ کوئی چیز نہیں. پھر فرمایا والا سفر, اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بھی کوئی چیز نہیں.
سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بھی کوئی چیز نہیں. یہ آپ نے اس زمانے میں بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے اور آج بھی وہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. اب میں نے جو پہلے بات کہی تھی کہ بیماری کا چیپ نہیں لگتا، تو آپ نے جب یہ بات بیان کی صحابہ کرام کے سامنے، تو ایک اعرابی بدو صحابی، گاؤں اور جنگل کے رہنے والے، وہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول، آپ کی اس بات پر مجھے ایک سوال ہے. آپ نے جو کہا کہ بیماری کا چیپ نہیں لگتا، مجھے اس پر ایک سوال ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟ تو کہا کہ ہم جنگل میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے اونٹ چر رہے ہوتے ہیں اور سب اچھے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، کوئی بیمار اس میں ایک بھی نہیں ہوتا. اچھا خاصا چر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیمار خارش کھجلی والا اونٹ کہیں باہر سے آ جاتا ہے اور ان میں شامل ہو جاتا ہے. کوئی ایک بیمار اونٹ کہیں باہر سے آ گیا اور ہمارے اونٹوں میں شامل ہو گیا تو وہ سب کو خارشی بنا دیتا ہے، سب کو کھجلی والا بنا دیتا ہے. تو یہ تو بیماری کا چیپ لگنا ہوا. اگر وہ اونٹ نہ آتا تو ہمارے سارے اونٹ اچھے رہتے، لیکن اس ایک کے آنے سے اور لوگ جو ہے بیمار ہو گئے اور اونٹ بھی، تو یہ تو بیماری کا چیپ لگنا ہوا. تو آپ نے فوراً فرمایا فمن عاد الاول، یہ بتا اس پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا، اس کی بیماری کہاں سے آئی؟ اس پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا، اس کی بیماری کہاں سے آئی؟ تو صحابی نے کہا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے آئی. تو کہا کہ ان سب کو بھی اللہ نے بیمار کیا ہے. اور میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ کبھی وائرس اللہ لاکھوں کی تعداد میں بھیجتے ہیں، وہ لاکھوں لوگوں کو لگ جاتے ہیں تو سب بیمار ہو گئے. عام وبا جب پھیلتی ہے، عام وبا، تو ایک ساتھ لاکھوں لوگ بیمار ہوتے ہیں. لاکھوں وائرس پیدا ہوئے اور اللہ نے لاکھوں لوگوں پر مسلط کر دیا کہ فلاں فلاں کو لگنا ہے، جا کر لگ گئے، سب بیمار ہو گئے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹرانگ، خطرناک، پاورفل وائرس کو اللہ پیدا کرتے ہیں، یہ سبب ہے، سبب کے طور پر، اور وہ ایک وائرس ہزاروں کو بیمار کرتا ہے. ان کو بھی لگا، ان کو بھی لگا، ان کو بھی لگا. ان کی بیماری ان کو نہیں لگ رہی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس ایک وائرس کو 1,97,000 لوگوں کو بیمار کرنے کا آرڈر پاس ہوا ہے. اس کو آرڈر دیا ہے لسٹ بنا کر کہ 1,97,000 کو تجھے جا کر بیمار کرنا ہے، اور یہ لسٹ یہ رہی. تو وہ اپنا کام کرتا ہے اپنے حساب سے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ رہی ہے. بہرحال تو یہ صاف آپ نے یعنی ارشاد فرما دیا کہ ولا سفر، سفر کو منحوس سمجھنا اور برا سمجھنا یہ کوئی چیز نہیں. جو دن اللہ کی عبادت میں گزرا وہ دن اچھا، جو دن اللہ کی ناراضگی میں اور گناہ والے کام میں گزرا وہ دن برا. یہ اللہ کی طرف سے جو یہ فیصلہ ہے. اور اس مہینے کے اندر سفر کا مہینہ ہے تو آخری بدھ آئے گا. آخری بدھ، ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، سفر کے آخری بدھ کو لوگ مناتے ہیں تہوار، باقاعدہ عورتیں نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر اور نوجوان بھی نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر درگاہوں کی سیر کرنے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں. کیوں؟ کتنا غلط عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیمار ہوئے تھے سفر کے مہینے میں، اور آخری بدھ کو آپ نے صحت پائی تھی تو آپ نے غسل کیا تھا، پھر مدینے کے آس پاس آپ گھومنے تشریف لے گئے تھے، تو ہم وہ سنت زندہ کر رہے ہیں. نماز اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. زکوٰۃ، حج، روزہ، ذکر، تلاوت، کھانے پینے میں اور سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں وہاں کوئی سنت نہیں. یہ سنت زندہ ہو رہی ہے کہ غسل صحت نبی نے پایا ہے تو نہا کر نبی جو ہے گھومنے پھرنے گئے تھے، تو ہم بھی جا رہے ہیں. تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کیا ایسا ہوا تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے. چیلنج ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کو تقریباً 25 یا 26 تاریخ آئے گی. آپ مرض الوفات کی بیماری شروع ہوئی ہے اس دن، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، آخری بدھ کو سفر کی وہ بیماری شروع ہوئی. تو کیسی امت ہے، کیسی گستاخ امت ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدائی کا جو دن آیا اور بیماری جب شروع ہوئی، سفر کا آخری بدھ، اس دن کو تہوار منا رہے ہیں. مشرک بھی نہیں مناتا، کافر بھی نہیں مناتا، یہودی عیسائی بھی نہیں مناتے، حالانکہ وہ نبی سے دشمنی رکھتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ان کی
اتنا تو رسپیکٹ کرتے ہیں نبی کی، اتنا تو احترام کرتے ہیں نبی کی کہ محمد صاحب بولتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صاحب بولتے ہیں. اور ان کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ جس دن نبی کی بیماری شروع ہوئی، مسلمانوں آخری بدھ بیماری کا پہلا دن ہے، 12 ربیع الاول کو جو آپ کی وفات ہوئی تو 15 16 17 دن آپ بیمار رہے، اور اسی دن سے بیماری شروع ہوئی. جس دن میرے نبی کی بیماری شروع ہوئی اس دن لوگ جو ہے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، میلہ ٹھیلا کر رہے ہیں، اور پھر کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے یہ سب خرافاتیں نہیں، نبی کی سنتیں ہیں. نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوتوں کا اہتمام، اور اپنی زندگی میں نبی کے طریقے کو لایا جاوے، کپڑے میں، لباس میں، چہرے میں. اگر واقعی نبی سے پیار ہے، صحابہ کے واقعات 2 ہفتے پہلے میں نے سنائے تھے کہ زندگی بھر نبی نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو صحابی نے بال ہی نہیں کٹوایا کہ میرے نبی نے جس بال پر ہاتھ پھیرا ہو اس کو میں کٹواؤں. یعنی صحابہ کی محبت عجیب. اور آج ہم جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ میرے نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا کام آتا ہے تو وہاں سے گھوم جاتے ہیں. جب نبی کی بات آتی ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، تو بولے بھاگو بھاگو اب یہاں سے، ورنہ سنت پہ چلنا پڑے گا، اور نماز پڑھنی پڑے گی، اور ذکر کرنا پڑے گا، اور سنت کے مطابق لباس اور چہرہ بنانا پڑے گا، اور یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا، اور نبی کا نام آیا تو جھومنے لگتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.